الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، شمسی مہینوں کے اعتبار سے آج ستمبر کی پہلی تاریخ ہے اور اسی مہینے کے چھٹے روز یعنی 6 ستمبر کو ملک خداداد پاکستان کی افواج اربعہ نے اپنی انتھک محنتوں، کوششوں، مساعی جلیلہ کی بدولت باطل اور ہمارے دشمن کی راہ میں رکاوٹیں ڈال کر اپنے ملک کی سرحدات کی حفاظت کی. 6 ستمبر کو 1965 میں یہ واقعہ پیش آیا. تب سے لے کر آج تک اس دن کو یوم دفاع کے نام سے ہم مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد اگلے دن یعنی 7 ستمبر فرق صرف سال کا ہے اور 1974 میں ایک طویل جد و جہد کے بعد، طویل کوشش کے بعد ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم منصب نصیب فرمایا کہ اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع اور محافظت کے لیے چنا اور اس کی پارلیمنٹ کے ذریعے سے، قومی اسمبلی کے ذریعے سے 7 ستمبر 1974 کو جو مدعی نبوت تھا، جھوٹا نبی بنا تھا اور کذاب اور دجال تھا، مرزا غلام قادیانی، وہ اور اس کی پوری جماعت اور اس جماعت کے دونوں حصوں کو ایک طویل جد و جہد کے بعد غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. لہٰذا ہمارے لیے دونوں دن یعنی 6 ستمبر کا دن بھی اور 7 ستمبر کا دن بھی دونوں ہی اہمیت کے حامل دن ہیں. بحیثیت پاکستانی 6 ستمبر ہماری روح
بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت محمدی 7 سپتمبر ہمارا ایمان، اس لحاظ سے دونوں دنوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ معلومات آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا ہے، ہدی للعالمین، پھر اس کو اسپیسیفک مخصوص طور پہ کہا ہدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پہلے کا عالمین کے لیے ہدایت ہے، پھر فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پہلے اس کو بطور ذریعہ بیان کیا، پھر اس کو مومنین کے لیے، متقین کے لیے اس انداز میں بیان کیا کہ متقین ہی اس سے ہدایت پانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی روح، قرآن پاک کی جان، قرآن پاک کا قلب، قرآن پاک کے اندر امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا خزینہ ہے۔ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے نجات کا نگینہ۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے۔ اس عالمگیر اور آفاقی کتاب کا ایک ایک جز، ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ مبارکہ اپنے وجود کے اندر ہدایت کے بے شمار اثرات رکھتی ہے۔ قرآن مجید کے اخروی نتائج 100% یقینی ہیں کہ جس نے قرآن پاک کو تھام لیا آخرت میں وہ 100% کامیاب ہوگا۔ لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ یہ قرآن جس نے بھی ہدایت کی نگاہ سے اس پر عمل کیا، جس نے بھی رہنمائی کے طور پر اس پر عمل کیا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کو محروم نہیں کیا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ پاک اس میں 4 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اصبروا پہلی بات، وصابروا دوسری بات، ورابطوا تیسری بات، واتقوا اللہ چوتھی بات۔ چاروں باتوں کو سمجھیے، آپ کو عنوان کے تحت یہ بات اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایسے لگے گا جیسے یہ آیت کریمہ ہمارے ہی لیے، اسی دور کے لیے، اسی خاص موقع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کو جس حال میں، جس وقت آپ اس کو کھولیں گے اور جن حالات میں آپ کھولیں گے، جس کیفیت میں آپ کھولیں گے، یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے اپنی ایک کیفیت رکھ کر، اپنی ایک حالت کو سامنے رکھ کر، تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے جس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت خاص طور پہ میری حالت کے لیے، خاص طور پہ میری کیفیت کے لیے، خاص طور پہ میرے حالات کے لیے اور میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ آئیے آیت کریمہ پہ غور کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو، پہلی بات اصبروا، صبر کرنا۔ مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمایا جائے گا، فتنے آئیں گے، لیکن تم نے اس میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اصبروا، صبر کرنا ہے۔ یہ پہلا وہ کلیہ ہے کہ جس میں اللہ کی مدد اترتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ معلوم یہ ہوا کہ صبر وہ عظیم الشان صفت ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد بھی اترتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ خوش بھی ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ اپنی معیت کا فیصلہ بھی سناتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم وصابروا، صابروا اس کا معنی ہے کہ آپ جمع ہو، کہاں پر؟ جہاں آپ کو مشکلات آتی ہیں، جہاں آپ کو مصیبتیں آتی ہیں، جہاں آپ کو تکالیف آتی ہیں، وہاں پر آپ خود نہیں بلکہ سارے کے سارے لوگ مل کر
ساری کی ساری جماعت مل کر، ساری کی ساری امت مل کر، سارے کے سارے طبقات مل کر کیا کرو، مضبوطی سے اس موقف پہ، اس اعلانیے پہ یا اس بیانیے پہ ڈٹ جاؤ جو دین کا بیانیہ ہے، جو دین کا اعلامیہ ہے، جو دین کا حکم ہے، جو دین کا موقف ہے، جو دین کا ایک منشور اور دستور ہے، اس پہ مضبوطی سے ڈٹ جاؤ۔ یہ صابرو دوسرا معنی، دوسرا لفظ ہے، دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم والرابطو، یہ حکم کیا ہے؟ والرابطو کا معنی یہ سمجھیے، ایک آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا محافظ ہوتا ہے، ایک وہ محافظ ہوتا ہے جو ہماری گلیوں میں بطور سیکورٹی گارڈ گھوم پھر رہا ہوتا ہے۔ یہاں والرابطو اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنے والے، پہرا داری دینے والے، پہرا کرنے والے یا پہرا دینے والے، یہ وہ مراد ہے والرابطو، اور اپنی نگہبانی، نگرانی اور پہرے داری کے نظام کو مضبوط کر لو، اس پہ ڈٹے رہو، اس پہ جمے رہو اور اس کو ہرگز ترک مت کرنا۔ والرابطو، اور پہرا دو، والرابطو پہرا دو۔ چوتھی بات واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ چار باتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات صبر کی ترتیب، دوسری بات مضبوطی سے متحد ہو کر کے جمے رہنے کا حکم، اور تیسری ڈٹ جانے کا حکم، اور تیسری بات پہرے داری کا حکم۔ یہ جو پہرے داری کا حکم ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بہت فضائل ہیں، بہت مناقب ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، ایک دن اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کے رات کا قیام اور 100 سال کے روزوں کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اس سے بھی بڑی فضیلت ہے، فرمایا جو شخص راہ خدا میں پہرا دیتا ہے، جو شخص سرحدات اسلامیہ کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کرتے ہوئے پہرا دیتا ہے، یہ حصی پہرا بھی شامل ہے اور اسی سے روحانی پہرا بھی شامل ہے۔ دین اسلام کا دفاع کرنا، سرحدات اسلامیہ کا دفاع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک دن رائے خدا میں پہرا دیتا ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کے برابر قیام اور صیام کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص رائے خدا میں ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک لمحہ پہرا دیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے جس عمل کو دہراتے ہوئے محافظان سرحدات اسلامیہ حفاظت کرتے ہوئے پہرے داری کرتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب اور اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کو مختلف انداز سے، مختلف اینگل سے اس کا خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہرے داری کے نظام کو اس انداز میں بھی سمجھایا ہے کہ صرف سیکورٹی گارڈ کھڑے کر دینا یہ پہرے داری نہیں ہے، صرف افراد کو بارڈر پر کھڑا کر دینا، افراد کو اونچے چبوترے پر کھڑا کر دینا، افراد کو گن پہنا کر کے کھڑا کر دینا، صرف یہی پہرے داری نہیں ہے۔ ہاں پہرے داری کا ایک حصہ یہ بھی، لیکن پہرے داری کے اور بھی کئی حصے، مثال کے طور پر اہم، اچھی حکمت، تدبر اور بصیرت کے ساتھ اس کے حوالے سے کوئی ایسی ترتیب اور منظم انداز اختیار کرنا کہ جس سے آپ کے دشمن کی راہ میں رکاوٹ پڑتی رہے اور آپ کا دشمن آپ کے راستے کی طرف نہ دیکھ سکے، آپ کے راستے کی طرف نہ آ سکے، آپ کے حدود کی طرف نہ بڑھ سکے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آئیے مدینہ منورہ کا ایک وزٹ کرتے ہیں ذرا اپنے تصورات میں۔ مسجد نبوی ہے، اس کے ارد گرد لوگ آباد ہیں، مسجد نبوی میں قریب ہونے کی وجہ سے بہت جلد آ جاتے ہیں، ہم وقت مسجد نبوی کے قریب رہتے ہیں، دربار رسالت کے بہت زیادہ قریب رہتے ہیں، اس لیے زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کا مسجد نبوی میں ہے۔ ایک قبیلہ، ایک طبقہ جو کہ بہت دور ہے، بنو سلمہ اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ مدینہ منورہ کے بالکل کنارے پر ہے، آباد ہے۔ ایک دن دربار رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم دور رہتے ہیں، مسجد ہم سے دور ہے، زیادہ چلنا پڑتا ہے،
کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی بارش، کبھی کیا، کبھی موسم میں اس قسم کی سختی، یہ سارے معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی دور ہونے کی وجہ سے ہم لیٹ آتے ہیں، جلدی جانا پڑتا ہے، ہمیں آپ کی مجلس میں کم بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ہماری خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، دل میں انگڑائی لے رہی ہے کہ ہم مسجد نبوی کے قریب قریب پلاٹس خرید لیں، یہاں پر کوئی سوسائٹی میں اپنے لیے جو مکانات خرید لیں، مکانات بنا لیں، یہاں پر آ کر کے آباد ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا فرمایا؟ نہیں، وہی رہو، وہیں پر اپنے قیام کو یقینی بناؤ، مسجد نبوی کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو جب تم چل کر آتے ہو، تمہارے ایک ایک قدم پر تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک قدم پر تمہارے گناہ مٹتے ہیں، ایک ایک قدم پر تمہارے لیے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر ارشاد فرمایا، دل کو تسکین ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ ہمارا دور رہنا بھی نقصان دہ نہیں ہے، ہم فائدے سے خالی نہیں ہیں، دور ہیں لیکن فائدہ وہاں پر بھی ہے، قریب ہوں گے فائدہ یہاں پر بھی ہوگا۔ اب اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، لہذا اسی میں خیر ہے، ہم دور ہی رہتے ہیں، یہ تو ظاہری طور پر، لیکن حقیقی طور پہ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں آپ جانکیے وہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے ہی بصیرت اور بڑی ہی حکمت کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، اور اس عمل کا پس منظر کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کے 3 طرف پہاڑ ہے، ایک طرف وہ ہے کہ جہاں سے میدانی راستہ ہے، 3 طرف سے دشمن آئے گا، پہاڑ کے اوپر سے آئے گا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا بھی آدمی دیکھ لے گا، قریب قریب یعنی جو مدینہ منورہ کی سرحد سے دور لوگ ہیں، شہر کے وسط میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے دشمن آ رہا، لیکن اگر دشمن میدانی راستے سے آئے گا تو جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، جو حدود سے سرحد سے دور رہنے والے لوگ ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہو سکے گا، اچانک ان پر دشمن آ کر کے حملہ کر لے گا۔ اب جو بنو سلمہ ہے وہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ، مسجد نبوی آج کی اور اس زمانے کا مدینہ منورہ کے بالکل اینڈ پر ہے، بالکل کنارے پر ہے، بالکل سرحد پر ہے۔ اللہ کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ ان کی آبادی وہاں تھی جو میدانی راستہ تھا۔ کون سا راستہ تھا؟ میدانی راستہ۔ میدانی راستے پر اللہ کے رسول نے بنو سلمہ کو قیام پذیر رہنے کا حکم دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر یہ اپنے گھروں کو غیر آباد کر لیں گے، اگر یہ وہاں سے مسجد نبوی کے قریب آ جائیں گے، درمیان کی آبادی، درمیان کی غیر آباد جگہ آباد تو ہو جائے گی، درمیان کی جو سنسان جگہ ہے وہ آباد تو ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا نقصان یہ ہوگا کہ سرحد اسلامیہ، ریاست مدینہ کی ایک سرحد بالکل خالی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک عسکری نقطۂ نظر سے ایک ایسی جنگی حکمت اور تدبیر کو اختیار کیا کہ آپ نے بنو سلمہ کو وہی رہنے دیا۔ کیوں؟ جب وہ وہاں رہیں گے تو دشمن تاب نہیں لا سکے گا ادھر آنے کی۔ بس میں نے یہ ایک انداز ہے۔ ایک انداز آپ سلم کا یہ بھی ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں جو داخلی دشمن تھا اس کی بھی پہچان کی ہے، اور مدینہ منورہ سے باہر اس زمانے کا جو سب سے بڑا دشمن تھا قریش مکہ، ان کی بھی پہچان کروائی۔ آپ نے ان دونوں کے لیے راستے میں رکاوٹ رکھی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو داخلی دشمن تھا یہودی، اس کے لیے آپ نے پہلی جنگی تدبیر یہ اختیار کی۔ آپ نے جاتے ساتھ ہی پہلے ہی 6 مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر میثاق مدینہ کیا ہے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، ظاہراً بظاہر یہ اتنا بڑا کام نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد جو بڑا دشمن تھا اس دشمن سے اپنی ریاست کو، اپنی مملکت کو، اپنی اسٹیٹ کو، اپنے ملک کو محفوظ کر لیا، ان کو اپنے ساتھ دفاع میں شامل کر کے، ان کو اپنے ساتھ شریک کار سمجھ کر کے، ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شریک کر کے، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر کے آپ علیہ السلام نے اپنے ملک کا دفاع کر لیا کہ جو آپ کے داخلی دشمن ہیں وہ تو کم از کم زیر نگیر ہے۔ اس وقت چونکہ ہمیں خارجی دشمن کا سامنا ہے، اس وقت چونکہ ہم نے مقابلہ کرنا خارجی دشمن سے، اس وقت ہم نے جنگی لڑنی ہے خارجی دشمن سے، اس لیے آپ علیہ السلام نے میثاق مدینہ فرمایا کہ آپ نے یہودیوں کو اپنے زیر تسلط کر لیا، اور ادھر آپ کا رخ کس کی طرف ہوا؟ قریش مکہ کی طرف۔ بدر صغریٰ ہوا، پھر بدر کبریٰ ہوا، پھر احد ہوا، پھر خندق ہوا، اور یہ سارے معاملات ہونے کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب 5 سال کے بعد 6 سال صلح حدیبیہ
سال تک ہماری اور آپ کی جنگ ختم، ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دشمن سمجھتا تھا کہ ہم کمزور ہو گئے، دشمن سمجھتا تھا کہ ہم جو ہے اپنے حد کے ہو گئے، ہمارا معاشی سسٹم جو ہے وہ اس کی ناکہ بندی ہو گئی ہے، ہمارا معاشی سسٹم جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسری تدبیر آپ نے اختیار کی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے معاش میں رکاوٹ ڈال دی۔ جانتے ہیں کیسے؟ قریش مکہ سرزمین شام اور فلسطین کی طرف جاتی اپنی تجارت کی غرض سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چھاپہ مار دستے ان راستوں پہ وقتاً فوقتاً بھیجے، خوف پیدا کر دیا، رعب پیدا کر دیا، دبدبا ان کے دل میں پیدا کر دیا۔ کیا ہوا؟ اب ان کا جو معاشی سسٹم تھا، ان کی جو اکانومی تھی وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ تجارت تو رہی نہیں، جب تجارت نہ رہی تو معاش ان کا کمزور ہوتا گیا، اور جب کوئی قوم معاشی طور پہ کمزور ہو تو اسے ٹکڑوں کی فکر ہوا کرتی ہے، وہ جنگیں نہیں لڑا کرتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب قوم معاشی طور پہ کمزور ہو تو پھر وہ اپنے دلوں کی فکر کیا کرتی ہے، وہ پھر جنگیں نہیں لڑا کرتی۔ اللہ کے رسول نے ان کو معاشی طور پہ کمزور کیا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طرز، وہی انداز، وہی سیرت طیبہ کا پہلو ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے دشمن نے اپنا لیا، نتیجہ یہ ہوا ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نہتی ہو چکے ہیں اور وہ غالب ہیں۔ بات سمجھ نہیں؟ چند شہزادے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو قبول نہیں کیا، چند شہزادے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوئے۔ آج الحمدللہ 21 سال کے بعد پھر سے اپنے اسی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے سفیر اسی پگڑی کے ساتھ، ان کے سفیر اسی جبے کے ساتھ، ان کے سفیر اسی کبے کے ساتھ، ان کے سفیر اسی طرح سنت رسول رکھ کر کے دنیا کی بڑی بڑی اسمبلیوں میں، دنیا کے بڑے بڑے سیمینارز میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں شریک ہو رہے ہیں، بالکل اسی کلچر کے ساتھ، اسی تہذیب کے ساتھ، اسی تمدن کے ساتھ، بتا رہے ہیں کہ محمد عربی کے غلام کبھی بھی کسی بھی حالت میں تمہارے کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتے، تمہارے غلام نہیں ہو سکتے۔ بتایا ہے، عملاً کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک پہلو یہ بتلایا بنو سلمہ والا، دوسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی پہچان کروائی، تیسرا پہلو آپ نے معاشی طور پر ناکہ بندی کی۔ یہ سارے پہلو اگر دیکھیں تو ان کے پیچھے ایک ہی تھیم نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے سرحد اسلامیہ کی حفاظت کرنی ہے۔ سرحد اسلامیہ کی 1965 کے اندر افواج پاکستان میں اور اس کے چاروں شعبہ جات میں الحمدللہ پوری تندہی کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ دشمن کے ناک میں دشمن کو ناکو چنے چبائے، دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور دشمن کو اپنے ان عزائم میں جو وہ لے کر آئے تھے ان میں ناکام بنا کر کے واپس اپنے دلوں میں جانے پر مجبور کر۔ ارادہ رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، لیکن اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی معیت اور نصرت سے ان افواج پاکستان نے اپنی پوری جسارت کی، پوری کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دشمن بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ یہ ہے دفاع وطن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع وطن کے حوالے سے پہرے داری کو خاص اہمیت دی۔ قرآن پاک نے حکم دیا یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، پہرا دو، پہرا دو اپنے ملک کا، پہرا دو اپنے سرحد کا، پہرا دو اپنے وطن کا، پہرا دو اپنے نظریات کا، اپنے افکار کا، اپنے عقائد کا۔ جس طرح آج سرحدات کی حفاظت کی ضرورت ہے، جیسے آج سرحد اسلامیہ یا مملکت اسلامیہ پاکستان کی سرحدات کی حفاظت لازم ہے، یاد رکھیے بعین ہی ہمیں اپنے نظریات اور افکار کی حفاظت بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے اپنے وطن کی حفاظت بھی نہیں ترک کی، اپنے عقائد کی حفاظت بھی ترک، اپنے نظریات کی حفاظت بھی ترک نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ پہلو بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے وطن کی محبت اپنے رہنے والوں میں بٹھائی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی محبت مدینہ والوں کے دل میں کیسے بٹھائی؟
اس کے پہاڑوں کی محبت ڈالی، اس کے باغات کی محبت ڈالی، اس کی مسجد کی محبت ڈالی، اس کی سرزمین کی محبت ڈالی۔ آپ نے فرمایا میری یہ مسجد، اس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اہل علاقہ کے لیے محبت کی ایک چیز آ گئی نا۔ اللہ کے رسول نے دوسری بات فرمائی، اس کا پہاڑ، اس کے دائیں اور بائیں طرف جو 3 سمت ایک پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر طویل پہاڑ جس کو جبل احد کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے خاص مسجد نبوی کے اندر کے حالات کو بیان کرتے ہوئے محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے روزے یعنی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے، یہ ساری کی ساری جگہ کیا ہے؟ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک محبت پیدا کرتی۔ اور ایک روایت مشہور ہے، اگر جو اس پر بہت جگہ ہے، بہت کلام ہے، شاید بہت سارے علماء نے تو اس کو حدیث کہا ہی نہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے آپ یہ سمجھیے کہ حب الوطنی، جو وطن کی محبت ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ وطن کی محبت ایمان ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کو لوگوں نے حدیث کہا، حدیث نہیں بھی ہے تب بھی یہ جملہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑا ہی معنی خیز جملہ ہے، کہ جس کے دل میں وطن کی محبت نہیں، وطن سے مراد یہاں پر وطن سے وطن اسلامیہ مراد ہے، جس کے دل میں اسلامی سلطنت کی محبت نہیں، جس کے دل میں اسلامی خلافت کی محبت نہیں، جس کے دل میں اپنے دیش اور اپنے ملک کی محبت نہیں ہے، یاد رکھیے وہ نہ اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ معمولی بات نہیں، بڑی بات۔ تو نظریات کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح جغرافیائی حدود کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جغرافیائی حدود کی حفاظت کی افواج پاکستان میں نظریات کی حفاظت کر رہے ہیں، پہلے دن سے لے کر آج تک قیامت تک کرتے رہے۔ کون؟ وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنا وارث قرار دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے کاز کو، مشن کو، پیغام کو، آپ ان کے افکار کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو اور ان کے دین کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ علماء حقہ پہلے بھی کام کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ انہی کی بدولت ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ بات سمجھیے، ہم تک ایمان پہنچا صحابہ کی بدولت۔ ایمان پہنچا کس کی بدولت؟ کس کی بدولت؟ اور صحابہ اس کائنات میں سب سے بڑے عالم تھے۔ ہم تک ایمان پہنچا کس کی بدولت؟ صحابہ کی۔ صحابہ اس کائنات میں سب سے بڑے عالم تھے۔ صحابہ سے بڑا عالم اس کائنات کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کے علماء، مفکرین، محدثین، فقہا اور مفسرین اور جتنے بھی مجتہدین ہیں، جتنے بھی اس کے کتب دوران، غرضانی کے دوران، یہ سارے مل کر بھی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، محمد عربی کے ایک ادنا صحابی کے علم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ علم جو ہم تک 1400 سال کے بعد پہنچا، سینہ و سینہ پہنچا، وہ علم کیا اس علم سے بڑھ کر ہوگا جس علم والے نے اپنی نگاہوں سے محمد مصطفیٰ کو بولتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا اس کے علم سے آج کے کسی انجینئر کا، کسی بند کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کا اس کا فکر اور اس کا علم کیا ان کے علم سے بڑھ کر ہوگا کہ جن کی کانوں نے خود نبی محترم سے وہ الفاظ سنے جن الفاظ کو یہ اپنے معنی میں تشریح کر رہا ہے؟ بس میں آج کا اسکالر، آج کا کوئی عالم، آج کا کوئی فقیہ، آج کا کوئی مجتہد، آج کا کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلسفی اگر کوئی بات کرتا ہے، اسے 1400 سال کے بعد یہ بات پہنچی ہے، اس نے کتابوں میں دیکھی ہے، اس نے اوراق میں دیکھی ہے، اس نے سیاہی سے لکھے ہوئے حروف کو دیکھا ہے، اس نے ان کلمات کو دیکھا ہے، جن کلمات کو وہ جانتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس نے ترجمہ دیکھا، ترجمہ دیکھ کر کے بات کو سمجھا، اس نے ایک فن کو پڑھا، فن پڑھنے کے بعد اس نے کلمات کو پڑھا اور اس کو جانا۔ ایک وہ ہے جس کے ترجمہ نہیں پڑھا، جس نے کلمات کے لیے فن کو نہیں سیکھا، جس نے کسی علم کو نہیں سیکھا، جس نے دیکھا محمد کریم بول رہے ہیں، ان ہوٹوں کو ہلا رہے ہیں جن ہوٹوں کو اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس زبان کو ہلا رہے ہیں جس
سے بڑے عالم کون ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ۔ تو صحابہ نے سب سے پہلے دین کی حفاظت کی ہے، اور کیسے کی ہے ذرا آئیے غور کیجیے۔ ایک شخص ہے جس کو ہم خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، جس کو ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، رقیق القلب ہیں، ارحم امتی بھی امتی کا مصداق ہیں، میری امت کے سب سے رحیم ترین انسان اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور کیجیے گا، ایک جماعت، ایک طبقہ، اس کے بارے میں خبر ملی زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ جی زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں۔ اچھا کس چیز کے منکر ہیں؟ کہا جی منکر اس بات کے ہیں کہ پہلے ہم زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کی چیزیں، زکوٰۃ کے اموال دربار رسالت میں بھیجا کرتے تھے، اب چونکہ رسول اللہ نہیں زکوٰۃ دیں گے، مال خدا کا دیا ہوا زکوٰۃ دیں گے، منکر نہیں ہے، لیکن ہم بیت المال میں مال نہیں بھیجیں گے، ہم خود ہی تقسیم کریں گے، غرباء کو دیں گے، مساکین کو دیں گے، محتاجوں کو دیں گے۔ یہ بات کر دی اس جماعت نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خبر ملی، اچھا یہ چاہتے ہیں، آپ نے اعلان جنگ فرما دیا، جہاد کا اعلان کر دیا۔ صحابہ اکرام دوڑے چلے آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، یہ آپ نے بڑا سخت فیصلہ کر دیا، فرمایا سنو یہ تو بڑا حق کا فیصلہ ہے، میں تو اس سے بھی بڑا فیصلہ جانتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ دیا کرتے تھے، اونٹ کے ساتھ اونٹ کی نکیل دیا کرتے تھے، وہ رسی جو اس کی ناک میں جڑی ہوئی، ناک میں پیوست، وہ رسی بھی دیا کرتے تھے، آج اگر اس رسی کا بھی انکار کریں گے، میں محمد کریم کا خلیفہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کروں۔ یہ ہے دین کی حفاظت، یہ ہے دین کی شریعت کی احکامات الہی کی حفاظت، اور یہ سکھائی ہے صحابہ نے، یہ سکھائی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ہے، بازار میں جاتے ہیں، ایک آدمی پہ نظر پڑتی ہے، بڑی گہرائی سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جسے میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے، قریب گئے، پوچھا کہ کیا تم وہ نہیں ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر بن کر آئے تھے مسلمہ کی طرف سے؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس کو گرفتار کیا، آپ کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عثمان ابن عفان کو آپ نے پیغام بھیجا کہ حضرت میں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جو حضور کے پاس سفیر بن کر کے آیا تھا، اور مسلمہ کا وہ ماننے والا ہے، مسلمہ پر ایمان رکھنے والا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے سوال کر لیا تھا کہ بتاؤ تم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل رسول مانتا ہوں۔ کہا آج بھی تم مسلمہ کو رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا میں آج بھی رسول اس کو مانتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ آئے تھے، ایسا ہی سوال اللہ کے نبی نے کیا تھا، اس نے جواب اسی وقت دیا تھا۔ ایک کا نام ابن نواح تھا، دوسرے کا نام ابن افال تھا، دونوں سفیروں نے آ کر یہی بات کی تھی، ہم آپ کو بھی نبی اور رسول مانتے ہیں، ہم مسلمہ کو بھی نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنا منع نہ ہوتا، جائز ہوتا، تو میں تمہاری گردنیں اڑوا دیتا، لیکن چونکہ تم سفیر بن کر آئے ہو، اس لیے یہاں سے دفاع ہو جاؤ، اور جا کر کے اپنے اس پوپ کو اور پادری کو جا کر کے کہہ دو کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب اس وقت دیا تھا، سفیروں کو قتل نہیں کروایا۔ یہاں عبداللہ ابن مسعود کے سامنے وہی شخص آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے گرفتار کروایا، گرفتار کروانے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان جو اس وقت خلیفہ تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن میں نے گرفتار کیا، سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد آپ نے پوچھا بتائیے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پتہ جواب کیا دیا؟ دور داماد رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع کرنے والے خلیفہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وہی سلوک کرو جو مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کون سا سلوک کرو؟ مرتد کے ساتھ۔ مرتد کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ 3 دن مہلت، اگر دار اسلام میں آ جائے تو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط طریقے سے آ جائے تو ٹھیک، نہیں آئے تو سر قلم کر، نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی وقت حکم دیا ایک شخص کو، جاؤ اس کو لے جاؤ اور جا کر اس کا سر قلم کر دو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دشمن باغی ہے جناب رسول اللہ کی ختم نبوت کا۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے میرے دوستو جس عقیدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے والے رب نے سب سے پہلے ڈیفینڈ کیا ہے، سب سے پہلے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، سب سے پہلے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں اگر ذرہ برابر بھی کسی قسم کی بکواس کرے گا، میں رب اسے عبرتناک سزا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا دفاع کیا. کعب بن اشرف کو کیوں ہلاک کروایا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. حضرت ابوبکر صدیق کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی انہوں نے جنگ کی اور اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 27 غزوات، 56 سرایا، یہ ساری جنگیں ہوئی. ان جنگوں میں ٹوٹل جو مسلمان شہید ہوئے وہ 300 بھی نہیں تھے. صحابہ 300 شہید نہیں ہوئے. اور ایک جنگ جو کہ مسلمہ کذاب خط کے خلاف ہوئی، ختم نبوت کے لیے ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوئی. اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 قاری قرآن تھے، 70 انصار صحابہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی. محدثین نے جدوجہد کی قلم اور کرتاس کے ذریعے سے ختم نبوت کے لیے، مفسرین نے کوشش کی ختم نبوت کے لیے، فقہاء نے تشریح کی ختم نبوت کے لیے. یہ ساری جدوجہد ختم نبوت کے لیے ہوتی رہی. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد ایک نہیں، دو نہیں، 30 دجال پیدا ہوں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. اور اس امت کا سب سے بڑا دجال، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ گر، اس امت کا سب سے بڑا کذاب، اس امت کا سب سے بڑا جھوٹا مدعی نبوت، وہ آپ کے اسی شہر کی پل پہنچ اور اسی شہر کے اندر پلنے پہنچنے والا وہ غلام احمد قادیانی تھا، جسے سامراج نے تیار کروایا، انگریز نے جس کے پالا پوسا، جس کے پیچھے اس کو جو ہے سپورٹ کی. اور ایک وقت آیا کہ اس نے بتدریج آہستہ آہستہ پرواز کرتے کرتے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر یہ جدوجہد 90 سال تک ہوتی رہی، 90 سال کی جدوجہد، 90 سال تک اس کا تعاقب ہوتا رہا. لیکن کما حق ہو اس کے راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جا سکتی. وہ عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے مسلمان کہلاتے، عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے، اپنے لیے الگ سے معبد خانے بناتے، اپنے لیے الگ سے کوئی تعمیر کرتے اور تعمیر کے اوپر لکھ دیتے کہ یہ مسجد ہے، اور اسی مسجد کو سمجھ کر کے اہل سنت عام مسلمان وہاں پر جاتے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور ان کے افکار اور ان کے نظریات کو. لیکن ایک وقت ایسا آیا، اللہ نے سبب ایسا پیدا کیا، اگرچہ وہ سبب قربانیوں کے بعد آیا. یاد رکھیے اللہ جب بھی نعمت عطا فرماتے ہیں آزمائش اور امتحان کے اکثر و بیشتر بعد ہوتا ہے. تو آزمائش اور امتحان کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ 22 مئی 1974 کی بات ہے، ملتان کے نشتر کالج سے 100 کے قریب طلباء سیر و سیاحت کے لیے علاقہ، یہ جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان کی سیر و سیاحت کے لیے وہاں سے نکلے اور چناب ایکسپریس کے ذریعے سے انہوں نے سفر شروع کیا. یہ سفر چلتے چلتے چناب نگر تک پہنچا، جس کو ماضی میں ربوہ کہا جاتا ہے. یہاں پہنچے تو یہاں موجود قادیانی بدقماشوں نے اپنے عام اسلوب اور طریقہ کار کے مطابق لٹریچر دیا، گاڑی کے اندر تقسیم کیا. اور جب یہ لٹریچر ان مسلمان طلباء نے دیکھا تو مسلمان طلباء نے اس لٹریچر کو پھاڑ دیا. بس پھاڑنے کی دیر تھی. اس طرف سے مرزا قادیانی کے حق میں نعرے شروع ہوئے، اس طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نعرے شروع ہوئے. ایک طرف سے فضا مرزا قادیانی کی طرف اور دوسری طرف کی فضا محمد رسول اللہ کی طرف. اور یہ فضا جب بنی ٹھن گئی اور ٹھنتے ہی جو ہے ہارن بجا، گاڑی نکل گئی. گاڑی نکلی 29 مئی کو واپسی ہوئی. اور جب یہ واپس پہنچے نشتر آباد کے اسٹیشن پر تو یہاں پر موجود قادیانی جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے ان مسلمان طلباء کی بوگیوں پر نشانات لگا دیے کہ یہ نشانات ہیں، ان بوگیوں میں وہ مسلمان طلباء ہیں جو چاہتے ہوئے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے نعرے لگا گئے اور مرزا قادیانی پر لعنت برسا گئے، مرزا قادیانی کو مردہ باد کہہ گئے. اب وہ بدقماش اور وہ نوجوان، وہ جو اسلحہ سے لیس تھے، وہ جو آنی ہتھیاروں سے لیس تھے، وہ آئے گاڑی کے اندر اور آ کر کے ان 100 کے قریب طلباء پر بہیمانہ تشدد کیا. اس قدر ظلم کیا کہ کسی کی آنکھ توڑ دی، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی. انتہائی ظلم اور ستم کا انہوں نے جو ہے وہ ارتکاب کیا. اور جب یہ گاڑی اپنی جگہ سے ہلی تو ادھر فیصل آباد کے اندر مسلمانوں کو خبر پہنچ گئی کہ مسلمان طلباء کے ساتھ مرزا قادیانی کے ماننے والوں نے ظلم کیا ہے. تو فیصل آباد کے اندر غم کی لہر توڑ گئی اور فیصل آباد کے علماء، تاجر برادری اور دیگر لوگ عوام سارے کے سارے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے. جو ہی گاڑی وہاں پہنچتی ہے لوگوں نے مرم پٹیاں شروع کر دی، لوگوں نے خوراک پیش کرنا شروع کر دی، لوگوں نے خدمت کرنا شروع کر دی. یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن دوسری طرف مسلمانوں میں غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی. پورے پاکستان کے اندر امن کی صورتحال بدامنی میں تبدیل
ممبران تھے جن میں کئی علماء تھے اور باقی غیر علماء، تمام لوگوں کو درخواست دی، سفارش کی اور ایک قرارداد پیش کی کہ یہ قرارداد آپ اسمبلی میں پیش کیجیے۔ اس قرارداد کا مقصد کیا تھا کہ یہ بدگماش لوگ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ چنانچہ یہ قرارداد پیش ہوئی 30 جون 1974 کو، پھر جولائی گزر گیا، پھر اگست گزر گیا۔ ان 2 مہینوں کے اندر 28 اجلاس ہوئے اسی مسئلے پر اور 96 نشستیں ہوئیں۔ 28 اجلاسوں میں 96 سیشن نشستیں ہوئیں اور 96 نشستوں کے بعد طے یہ ہوا کہ اب قادیانیوں کو اسمبلی میں بلایا جائے گا۔ قادیانی اسمبلی میں آئے، اسمبلی میں ان کو بلایا گیا، تقریباً ان سے 40 یا 45 سوالات کیے گئے اور ان تمام سوالات میں یہ سامنے نظر آیا تمام اسمبلی ممبران کو کہ یہ لوگ دائرہ اسلام میں شامل نظر نہیں آتے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے جو ہے وہ 5 ستمبر اور 6 ستمبر ان 2 دنوں میں پوری اسمبلی ممبران کے سامنے 11 دن کے بعد پوری بحث کو سبمٹ کرتے ہوئے، بحث کو سمیٹتے ہوئے انہوں نے تفصیلی جو بیان ہے وہ جو ہے وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور پھر طے یہ ہوا کہ کل 7 ستمبر کو شام 4 بجے حتمی یہاں پر ایک اجلاس ہوگا اسی مسئلے پر، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو شام 4 بجے اجلاس ہوا۔ اس کے راستے میں بہت رکاوٹیں آئیں، بہت مشکلات آئیں، بہت قربانیاں دی گئی، لوگوں کے خون سے فوائد چھوٹے، لوگوں کے یہ کئی بچوں کے والدین کا سایہ ان کے سروں سے چھینا گیا، کئی عورتوں کی عصمت دری ہوئی۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر، مجھے اس پر ابھی بحث نہیں کرنی، میں صرف یہ بتانا آپ کو کہ 1974 میں شام 4 بجے مسلمان اسمبلی کے اندر مملکت خدالات پاکستان کے اندر یہ سارے ممبران شامل تھے اور متفقہ طور پر 4:35 پر اعلان کیا گیا کہ قادیانی ان کے دونوں گروہ، لاہوری گروہ اور مرزا قادیانی گروہ، دونوں گروہ غیر مسلم ہیں اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آج سے یہ غیر مسلم اقلیت قرار دی ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر پہلا پارلیمنٹ ہے، پوری دنیا کے اندر پہلی اسمبلی ہے کہ جسے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے محافظ بنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت کے محافظ ہوں یا وطن کے محافظ، ہماری طرف سے دونوں کو خراج عقیدت، دونوں کو سلام عقیدت، ہماری طرف سے افواج پاکستان کو بھی سلام عقیدت، ہماری طرف سے ان علماء کو بھی سلام عقیدت کہ جنہوں نے نظریات کی حفاظت کی، نظریات کا دفاع کیا، اور ان تاجروں کو، ان لوگوں کو بھی سلام عقیدت جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے مال قربان کیے، جنہوں نے اوقات صرف کیے، کس کے لیے؟ اپنے وطن کے لیے بھی اور اپنے نبی کی حرمت و رسالت کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔